اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ ہو۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ قرآن پاک وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو، تمہاری سب مشکل حل ہو جائیں گی۔ مایوس نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا، بندے کی معافی بندہ دیتا ہے۔ دل سے نکلے یہ الفاظ ہزاروں گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسند بندوں میں۔ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں اور صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اور اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑو جس کو اللہ نے بنایا۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سمجھتا ہے اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلواروں کی نہیں، اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی قدر کیجیے صاحب، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں۔ ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہیں جسم کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورت کو، بلکہ وہ تمہیں دلوں اور انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے تکلیف بیچ نہیں سکتا، سکون خرید نہیں سکتا۔ یا اللہ جمعے کا دن سب کے دلوں کی مراد پوری فرما، آمین ثم آمین۔